امام اکثر اسلام کی تبلیغ کے لیے گاؤں گاؤں شہر شہر جایا کرتے. ایک بار امام کا سفر شام کا ہوا اور جب فقیر شام کو اس بات کی اطلاع ہوئی. فقیر شام کون؟ بھائی اب سارا کام ہم ہی کریں. فقیر شام کون؟ جو یزید کا بھی باپ تھا. بھائی سب سے بڑا تعارف اس کا یہی ہے کہ یہ یزید کا بھی باپ تھا. بے شمار لانا، یہ یزید کا بھی باپ تھا. جیسے خبر ہوئی کہ امام حسن آ رہے ہیں تو اپنے درباریوں کو کہا، سمجھایا کہ دیکھو جب حسن دربار میں داخل ہوں تو کوئی بڑھ کے پردہ نہ اٹھائے تاکہ پہلی توہین ہو جائے. بھائی اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ اللہ جسے عزت دے کے بھیجتا ہے اسے دنیا میں کوئی ذلیل نہیں کر پاتا. اور درباریوں سے کہا کہ دیکھو یہ ان کے خاندان کا خون کا اثر ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو یہ اپنے خاندان کی تعریف کرتے ہیں، قبل اس کے یہ کچھ بولیں تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرنا. اب امام حسن کے قدم دربار کی جانب بڑھے. اب جیسے ہی امام پردے کے قریب آئے ہوا نے اپنے رخ کو بدلا. بھائی رخ بدل کے بتایا کہ یہ امام ہے، ان کا اختیار صرف عوام پہ نہیں ہے بلکہ ہواؤں پہ بھی ہے. یہ امام ہے. ہوا نے رخ کو بدلا، پردہ ہٹا، امام اندر داخل ہوئے. ابھی امام نے پہلا قدم رکھا تھا، ایک درباری اٹھا، کہا میرے باپ یہ، میرے دادا یہ، میرا خاندان یہ. امام آگے بڑھے، دوسرے نے بھی تعارف کرایا، پھر امام آگے بڑھے، تیسرے نے بھی یہی کہا، اپنے خاندان کے فضائل سنائے. امام تخت کے قریب آئے، امام تخت کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تو نے اپنے درباریوں کو کس کام پہ لگا دیا ہے؟ تو نے اپنے درباریوں کو کس کام پہ لگا دیا ہے؟ آؤ میں اور تم اپنے خاندان کا ذکر کریں. آؤ میں اور تم اپنے خاندان کا ذکر کریں. میں اپنے باپ سے لے کر آدم تک کا شجرہ میدان میں بتاتا ہوں، تو اپنے باپ دادا کا شجرہ میرے کان میں بتا دے. تو میرے کان میں بتا دے. قریب پہنچے، بے شمار بے شمار بے شمار کہا میرے کان میں بتا دے. امام نے اپنے آبا و اجداد کے فضائل سنانا شروع کیے. میں اس نبی کا بیٹا ہوں کہ جسے اللہ نے معراج پہ بلایا. میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو خاتم النبیین ہے. میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں. میرے بابا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. میرے بابا کے لیے ذوالفقار آئی. میرے بابا فاتح بدر و حنین ہیں. میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جو ایک رکاب میں پیر ڈالتا تھا قرآن شروع کرتا تھا، دوسرے رکاب میں پیر ڈالتا تھا قرآن تمام ہو جاتا تھا. امام حسن فضائل بیان کر رہے ہیں. امام حسن نے فضائل بیان کرتے کرتے فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، دن کو رات کر دوں، رات کو دن کر دوں. ایک گستاخ کھڑا ہو گیا، ایک گستاخ دربار میں کھڑا ہو گیا. کہا کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. کہا دعویٰ ابھی پورا نہیں ہوا. میں اگر چاہوں تو عراق کو شام کروں، شام کو عراق کروں. میں اگر چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. بھائی یہ گستاخی کر رہا تھا. امام نے اس کی طرف گھور کے دیکھا. امام کی انگلی میں مرضی پروردگار اتری. امام نے اس کی طرف اشارہ کیا. اشارہ کرنے کے بعد کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تم مردوں کے درمیان کھڑی بول رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تم مردوں کے درمیان کھڑی بول رہی ہے. اب جیسے ہی یہ سنا اب اس نے جو غور کیا تو پورا منظر سب بدل چکا تھا. کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ بھاگنے لگا، دربار سے نکلنے لگا. نہیں میں غلط پڑ گیا، نکلنے لگا بھاگنے لگا؟ نہیں بھاگنے لگی. امام نے کہا کہ ابھی رکو، جاتے کہاں ہو؟ ہم نے دو باتیں کہی تھی کہ میں چاہوں تو مرد کو عورت کروں، عورت کو مرد کر دوں. تم مرد تھا تجھے عورت بنا دیا، تم مرد تھا تجھے عورت بنا دیا. جا اپنے گھر، تیری زوجہ جو عورت تھی اسے مرد بنا دیا، اسے مرد بنا دیا. ابھی دوڑتا ہوا گھر آیا اور آنے کے بعد جو دیکھا تو یہاں ہی منظر بدلا ہوا تھا. یہاں تک کہ اس نے 7 سال، کتنے سال؟ 7 سال اسی عالم میں گزارے. ایک دن یہ گیا کنویں پہ پانی بھرنے اور کنویں میں گر گیا. اب جو کنویں سے نکالا گیا تو نکالی گئی نہیں،
پھر نکالا گیا، پھر یہ مرد بن چکا تھا. کتنے سال گزارے؟ 7 سال گزارے. اب یہ دوڑتا ہوا دربار کی طرف بھاگا. اب جیسے ہی دربار میں داخل ہوا اس نے دیکھا دربار کا منظر وہی حسن کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، وہی تخت پہ ملعون بیٹھا ہے، وہی درباری ہیں، وہی گفتگو چل رہی ہے. اب جیسے ہی امام حسن کو دیکھا کہا کہ میں آپ کی فضیلت تو دیکھ چکا، لیکن اب یہ بتائیے کہ مجھے 7 سال کیسے گزر گئے اور آپ کا خطبہ ویسے ہی چل رہا ہے، یہ ملعون ویسے ہی بیٹھا ہے، یہ درباری ویسے ہی ہے. تو امام نے اس کو جواب دیا کہ اگر تجھے رسول کی معراج پہ شک نہ ہوتا، بھائی میرے جد جب معراج پہ گئے تھے تو کنڈی ہلتی رہی تھی، پانی بہتا رہا تھا، بستر گرم تھا. کب بھی معراج پہ یقین کر لو. اب جیسے ہی معاویہ نے دیکھا، معاویہ نے کہا کہ تخت میرا، حکومت میری، دربار میرا، درباری میرے سامنے گستاخی کر رہے ہیں، آپ میرے سامنے فضائل اپنے آباء و اجداد کے بیان کر رہے ہیں. امام نے اس کی طرف گھور کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تو خاموش ہوتا ہے یا تجھے بھی وہی بنا دوں. بھائی امام تو کہے کہ خاموش ہو گئے. میں یا آپ میں سے کوئی ہوتا تو امام سے یہ ضرور کہتا مولا اسے بھی بنا دیجئے، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا. بھائی ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد.